بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری پہ بات کی تھی، تو اس کو ایک دفعہ ذرا ریکیپ اس کا لے لیں جو اہم پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد آج انشاءاللہ ایک نیا کانسیپٹ ہے مرکب اضافی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اشاری یا اسم اشارہ کے استعمال کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں جو ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا تھا۔ ایک یہ کہ اگر اسم اشارہ ہے اور اس کے بعد اگلا لفظ بغیر ال کے ہو تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں، پورا جملہ ہے وہ، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور اگر اشارے کے بعد اگلا لفظ ال کے ساتھ ہو تو وہ جملہ نہیں بناتے، وہ مرکب ناقص ہے، ھذل کتاب یعنی یہ کتاب۔ دوسری طرف ہم نے توصیفی یا صفت کے استعمال میں دیکھا تھا کہ اگر ایک اسم نکرہ ہے اور اس کے بعد صفت کا جو معنی دے رہا ہے جو لفظ وہ بھی نکرہ ہے، جیسے کتاب جدید، تو یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، یہ مرکب توصیفی کہلائے گا، یہ نامکمل بات ہے، ایک نئی کتاب۔ اسی طرح اگر دونوں اسم معرفہ آ جائیں، جیسے الکتاب الجدید، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہوتا ہے، نئی کتاب۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ، جیسے الکتاب جدید، تو یہ مبتدا خبر ہوں گے اور پورا جملہ ہوگا، کتاب نئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اب تک ہم نے جو مختلف سٹرکچرز دیکھے، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اب آج انشاءاللہ اضافہ یا جسے ہم پوزیشن کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جیسے یہ جملے ہیں کچھ، ان پہ غور کیجئے گا۔ ھذا طالب، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، یہ سمپل ایک مبتدا اور ایک خبر۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ ھذہ مدرسہ یا تلک طالبہ۔ حامد ولد، الکتاب مفید، البنت مجتہدہ، یہ سب کے سب مکمل جملے ہیں نا، ان میں پہلا لفظ مبتدا، دوسرا خبر آ رہا ہے۔ یہ طالب علم ہے، وہ قلم ہے، یہ اسکول ہے، وہ طالبہ ہے، حامد ایک لڑکا ہے، کتاب مفید ہے، لڑکی محنتی ہے۔ ایک لفظ مبتدا، دوسرا لفظ خبر۔ اب اس کو ذرا کمپیئر کریں سامنے آنے والے جملے سے۔ ھذا طالب الجامعہ، یہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو فرق آ رہا ہے ھذا طالب میں اور ھذا طالب الجامعہ میں، وہ یہ ہے کہ ہم ھذا طالب الجامعہ میں طالب کے حوالے سے ایک اضافی معلومات بھی دے رہے ہیں۔ یہاں ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ طالب علم ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا طالب علم ہے، کیسا طالب علم ہے، یا کیا پڑھتا ہے۔ اگلے جملے میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، تو طالب علم کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی سے، اس سے نسبت دے رہے ہیں نا۔ اسی طرح ذالک قلم، وہ قلم ہے، لیکن ذالک قلم حامد، وہ حامد کا قلم ہے، تو یہاں قلم کو ہم نے حامد سے نسبت دے دی۔ ھذہ مدرسۃ الاولاد، یہ لڑکوں کا اسکول ہے۔ تلک طالبۃ المدرسہ، وہ اسکول کی طالبہ ہے۔ حامد ولد محمود، حامد محمود کا بیٹا ہے۔ کتاب العربیہ مفید، عربی کی کتاب مفید ہے۔ یہاں آپ نے کتاب کے بارے میں وضاحت دی ہے کہ وہ کتاب کس علم کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں عربی کی کتاب مفید ہے۔ اور اسی طرح آخری جملے میں بنت المدرس مجتہدہ، استاد کی بیٹی محنتی ہے، تو یہاں آپ نے بیٹی جو ہے اس کو نسبت دی کہ کس کی بیٹی۔ تو یہ جو نسبت دینے کا عمل ہے، جیسے ہم طالب علم کو ریلیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی سے، یا بیٹی کو ریلیٹ کر رہے ہیں ٹیچر سے، کتاب کو عربی سے، اس عمل کو ہم کہتے ہیں اضافہ یا پوزیشن۔ ٹھیک ہے، اس کو اردو میں بھی اضافت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اضافت کے دو جز ہوتے ہیں، جو اضافہ، اضافت یا پوزیشن ہے، اس کے دو کمپوننٹس ہیں۔ ایک وہ لفظ ہے جس کو آپ نسبت دیتے ہیں، جیسے قلم، آپ جب کہتے ہیں قلم حامد، تو یہاں قلم کو ہم نسبت دے رہے ہیں نا کہ وہ قلم کس کا ہے، قلم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو کسی اور سے ریلیٹ کریں؟ مضاف الیہ۔ نہیں، قلم جو ہے جس کو آپ نسبت دے رہے ہیں، یہ مضاف ہوگا کہ مضاف الیہ ہوگا؟ مضاف ہوگا سر۔ مضاف ہوگا۔ اور حامد جو ہے یہ ہوگا مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو جز ہیں اضافت کے۔ جس لفظ کو آپ نے نسبت دی ہے وہ ہے مضاف۔ مضاف کا لفظی مطلب ہی ہے جس کو اضافت دی جائے، یعنی جس کو نسبت دی جائے۔ اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ آپ اس کو الی کے لفظ سے یاد رکھیں، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، تو مضاف الیہ ہے جس کی طرف نسبت کریں۔
یہاں حامد کی طرف آپ نے ریلیٹ کیا نا کہ قلم کس کا؟ حامد کا. تو قلم مضاف ہے، حامد مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یعنی انگریزی میں جیسے جو پوزیسڈ ناؤن ہے، جس کی پوزیشن آپ شو کر رہے ہیں، وہ ہوگا مضاف، اور جو پوزیسر ہے جس کی طرف نسبت کی آپ نے، وہ ہوگا مضاف الیہ. یہاں تک بات واضح ہے؟ اضافت کا مطلب ہے نسبت دینا. جس کو نسبت دیں گے اسے کہیں گے مضاف، اور جس کی طرف نسبت کریں گے وہ کہلائے گا مضاف الیہ. واضح یہاں تک؟ جی سر. صحیح. جی سر. اچھا، پھر ہم نے اس میں کچھ دیکھا تھا کہ آپ مضاف مضاف الیہ کو پہچانتے کیسے ہیں، چونکہ اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے. تو اردو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے یہ والی مثالیں ہیں جن میں کا کے کی آتا ہے اکثر اردو میں، تو اس طرح کا جو مرکب ہوگا جہاں بیچ میں کا کے یا کی آ رہا ہے، اس میں کون سا لفظ مضاف الیہ ہوگا؟ جیسے علی کا قلم، جو کا کے ساتھ آ رہا ہے وہ، یا جو بعد میں آ رہا ہے وہ؟ علی. علی مضاف الیہ ہے. اسی طرح حامد مضاف الیہ ہے، کھجور مضاف الیہ ہے، والدین، لڑکوں، خالد. تو اردو میں کا کے کی سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے، یعنی جس لفظ کے بعد ہم یہ حروف بولتے ہیں کا کے کی، یہ لفظ مضاف الیہ ہوں گے. ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کبھی اگر کنفیوژن ہو جائے، سمجھ نہیں آ رہا مضاف کون سا ہے مضاف الیہ، چونکہ کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، یہ ملتے جلتے لگتے ہیں دیکھنے میں، تو پھر آپ ایک یہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ اردو میں اس کو دیکھیں جو کا کے کی سے پہلے آیا ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا ہم اس کی ترتیب اگر بدل بھی دیں، جیسے جزا کا دن، یا بولنے کے بجائے اگر ہم یوں بولیں کہ دن ہے جزا کا، یا سچے کا وعدہ بولنے کے بجائے وعدہ ہے سچے کا، یا صبر کا وقت بولنے کے بجائے وقت ہے صبر کا، تو چاہے آپ اس کی ترتیب بدل بھی دیں تو پھر بھی آپ نے کا کے کی پہ غور کرنا ہے. جو بھی لفظ کا کے کی سے پہلے آیا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل آ رہا ہے، وہ مضاف الیہ ہے. تو ادھر بھی جزا، سچے اور صبر مضاف الیہ ہوگا، اور جو دن، وعدہ اور وقت ہے یہ مضاف ہوگا. اچھا، اردو میں ایک اس طرح بھی اضافت آتی ہے کسرہ کے ساتھ بھی. اس میں مضاف پہلے ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے؟ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے. یہ شوق سفر، کتاب ہدایت. یہ وہی بن جاتا ہے نا جیسے دن ہے جزا کا. ہاں، یہ الٹ ہے، اس میں پہلے مضاف آ رہا ہے پھر مضاف الیہ آ رہا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا، شوق سفر، سفر کا شوق ہے نا، کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب، تو ہدایت کی مطلب ہدایت مضاف الیہ ہوگا. سفر کا شوق تو سفر مضاف الیہ ہے. زبان قرآن کا مطلب ہے قرآن کی زبان، تو قرآن مضاف الیہ ہے. تو یہ جو کسرہ والا سٹائل ہے، اس میں مضاف الیہ وہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے، جو کسرہ کے بعد آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ عربی والا انداز ہے، عربی میں بھی ہم ایسے ہی بولتے ہیں. تو اگر آپ ان مرکبات کو عربی میں ترجمہ کریں تو آپ کو ترتیب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. شوق سفر عربی میں بھی شوق سفر ہی کہلائے گا، شوق سفر. کتاب ہدایت کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ کتاب ہدایہ یا کتاب الہدایہ. ٹھیک ہے، یعنی ترتیب سیم رہے گی. عربی میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے مضاف بعد میں مضاف الیہ. زبان قرآن لسان القرآن. ٹھیک ہے، راہ اعتدال ہے تو یہ ہوگا صراط العدل یا طریق العدل. ٹھیک ہے، روز قیامت، یوم القیامہ، پہلے مضاف بعد میں مضاف الیہ. اور انگریزی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ اپوسٹرفی والی ایگزامپلز ہوں تو ان میں جو یہ اپوسٹرفی اور ایس کے ساتھ جو آ رہا ہے لفظ وہ ہوتا ہے پوزیسر، یہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے علی، کائرو، حامد، مین، سارا، پیرنٹس، یہ ہوں گے مضاف الیہ. اور جو آف والی ایگزامپلز ہیں، ان میں جو آف کے بعد آتا ہے یہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی مثالیں ہیں اس کی ہمارے پاس، جیسے طالب الجامعہ، یونیورسٹی کا طالب علم. قلم حامد، حامد کا قلم. مدرسۃ الاولاد، لڑکوں کا اسکول. طالبۃ المدرسہ، مدرسے کی طالبہ. ولد محمود، محمود کا بیٹا. کتاب العربیہ، عربی کی کتاب. بنت المدرس، استاد کی بیٹی. تو عربی میں پہلے مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ؟
مضاف ہاں مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے. اور یہ ترتیب کیا ہم بدل بھی سکتے ہیں یا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ چونکہ اردو میں انگریزی میں تو ہم نے دیکھا ہے پوزیشن دو طرح سے آتی ہے، تو عربی میں بھی اس کے کیا مختلف طریقے ہیں یا ایک ہی طرح ہوتی ہے ہمیشہ؟ ہمیں تو ابھی تک ایک ہی بار ہوتا ہے. عربی میں ایک ہی ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، مضاف ہمیشہ پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ عربی میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں آ سکتا، دونوں لفظ ہمیشہ اکٹھے ہوں گے، ان کے بیچ میں کوئی حرف بھی نہیں آئے گا. مضاف الیہ ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. اور اصول کیا ہے، مضاف کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا نشانی ہے مضاف کی؟ مضاف پہ پیش ہوگا. اچھا، اور جی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے. معرفہ تین باتیں ہو گئیں، ایک آیا پیش ہوگا، دوسرا اس میں اشارہ، تیسرا معرفہ. جی اور بتائیں. اور کوئی بات کسی کے ذہن میں؟ مضاف نکرہ ہوگا. مضاف نکرہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. کیا جی؟ مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مضاف پہلے ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے ہمیشہ. اور ٹھیک ہے، مضاف کے بعد والا لفظ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کا اپنا اصول کیا ہے؟ اس کو مضاف کو کیسے پہچانیں گے؟ چلیں، آپ لوگوں نے چار باتیں بتائی ہیں، اس کو اگر باری باری دیکھیں. پہلی بات ان میں آپس جی میں تعلق ہوگا نا، مطلب کیا جی؟ سر ان میں آپس میں تعلق ہوگا، مرکب اضافی ہوتے ہیں تو مطلب ان میں آپس میں تعلق اگر ہوگا تو اس سے بھی پتہ لگے گا. تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ سر ایک تو میں آپ کو بتایا تھا، ایک تو یہ پیج سے، باقی طالب الجامعہ، تو جامعہ کے طالب، تو سر اس سے پتہ لگ جائے گا. مضاف الیہ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں تو یہ مضاف مثال آسان ہے نا، طالبہ کی، جامعہ کی طالبہ یا طالب. لیکن جب آپ عام طور پہ کسی کتاب میں کسی ٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے جملے کے اندر جب یہ فریز آتا ہے نا، تو کئی دفعہ اتنے آرام سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ صرف دو لفظوں کو دیکھیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کئی دفعہ ٹرکی ہوتا ہے، آپ کو ٹیکنیکلی اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں کیسے پہچانتے ہیں آپ اس الف کو. لام بھی نہیں مضاف آئے گا الیہ شاید. مکسور ہوتا ہے. جی مومنہ؟ مضاف الیہ مکسور ہے تبھی پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف مکسور ہوئے گا نا، اس میں تو نہیں، مضاف مضاف مکسور الیہ ہوتا ہے. مکسور ہے. سر الف لام نہیں ہوگا اس میں پہلے والے میں. مضاف پہ الف لام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، مختلف باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، ان کو سب باتوں کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیں. پہلی بات جو تھی کہ مضاف پہ ضمہ آتا ہے، اس کے اینڈ پہ یعنی پیش بولتے ہیں، تو یہ بات ضروری نہیں ہے. مضاف پہ پیش ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں ان مثالوں میں تو پیش آ رہا ہے، جیسے طالب الجامعہ یا قلم حامد. آگے آپ اس طرح کی مثالیں بھی دیکھیں گے جہاں پہ پیش کے علاوہ اور بھی ایگزامپلز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ذرا مضاف پہ فوکس کرتے ہیں. تو مضاف میں پہلی بات یہ کہ پیش ضروری نہیں ہے. ابھی یہاں تو جتنے جملے ہیں سارے جملے اسمیہ ہیں نا، بیسیکلی جملے اسمیہ میں تو پیش ہی بولتے ہیں. لیکن آپ لوگ آگے مختلف جملے پڑھیں گے، فعلیہ جملہ یا اور کچھ سٹرکچرز، تو ہم طالب الجامعہ کو طالبی بھی پڑھ سکتے ہیں، طالب الجامعہ یا طالب الجامعہ. وہ اوورآل جملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مضاف کی حرکت چینج ہو سکتی ہے، اس کی حرکت فکس نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیش اس پہ آنا یعنی یہ فکس نہیں ہے کہ پیش ہی آئے گا، یہ اس کی پہچان بھی نہیں ہے. اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے مضاف کی جملے کے لحاظ سے. دوسری بات آپ میں سے کچھ لوگوں نے کی کہ یہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ ہونے سے میرا خیال ہے ان کے مطلب یہ مراد ہے کہ شاید اس پہ ال نہیں آ رہا. اور اسی طرح کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ معرفہ ہے. تو معرفہ
جو کہہ رہا ہے وہ شاید یہ سوچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جب ایک چیز کو آگے ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی چیز سے تو وہ اسپیسیفائی تو ہو جاتی ہے نا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حامد کا قلم، تو قلم کے بارے میں جیسے آپ نے ایک متعین تو کر ہی دیا نا ایک حد تک کہ وہ کس کا قلم ہے، تو قلم اب تھوڑا سا معرفہ ہو گیا ہے. اور جو لوگ نکرہ کہہ رہے ہیں وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ال نظر نہیں آ رہا، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ نکرہ ہے. مضاف جو ہے یہ نہ نکرہ ہوتا ہے نہ معرفہ ہوتا ہے، یہ ایک بیچ کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، بیچ کی حالت ہے. آپ اس کو نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں، معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن معرفہ والی بات بہتر ہے، چونکہ یہ جب آپ ایک چیز کو آگے نسبت دیں گے تو اب وہ عام تو نہیں رہی نا، اب اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. جب میں نے کہا کہ علی کی کتاب، تو اب وہ کتاب خاص تو ہو گئی نا، پتہ چل گیا کہ کس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ مضاف نکرہ اور معرفہ دونوں ہی سے بیونڈ ہے، یہ ایک اس کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے. نہ آپ اس کو نکرہ کہہ سکتے ہیں اس طرح، نہ معرفہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں ضروری ہیں وہ جیسے ابھی عمیر نے کہا تھا کہ ال نہیں آتا، تو یہ آپ دیکھیں یہاں جیسے جتنے اورنج میں لفظ آ رہے ہیں نا یہ سارے مضاف ہیں. طالبو، قلمو، مدرستو، طالبتو، ولدو، کتابو. تو ایک آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ال کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. اور ایک اور چیز بھی ہے، بہت واضح چیز ہے، میرا سر خیال تھا آپ لوگ فوراً بتائیں گے، لیکن تنوین بھی نہیں آ رہا. تنوین بھی نہیں آ رہی ہے. بالکل. مضاف میں دیکھیں نا سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے والی ہے، طالب، قلم، مدرسۃ. یہ ہر جگہ تنوین بول رہے تھے نا ہم، جیسے ہی آپ نے مضاف کیا آپ نے تنوین ختم کر دی، تنوین نہیں آئی. اب طالبو، قلمو، مدرسۃ ایک حرکت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ تنوین مضاف پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ جو نون ساکن اینڈ پہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا. اور دوسری بات ہے جیسے الکتاب مفید، آخری دونوں جملے دیکھیں ذرا، الکتاب مفید، البنت مجتہدہ. جیسے ہی آپ نے اضافت دی ہے تو آپ نے ال ختم کر دیا نا، آپ نے یہ ال ہٹا دیا یہاں سے. تو اب آپ بول رہے ہیں کتاب العربیہ. اور البنتو کو جب آپ نے ریلیٹ کیا استاد کی بیٹی تو آپ نے بنت سے بھی ال ہٹا دیا. تو بس مضاف کا یہ اصول ہے کہ یہ دو چیزیں اس پہ نہیں ہوں گی، تنوین نہیں ہوگی، ال نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ مضاف کی پہچان ہے. چونکہ نارمل جو بھی اسم ہوتا ہے تو اسم کی علامت ہے کہ اس پہ تنوین آتی ہے، اس کے اینڈ پہ ہم بولتے ہیں جو نون ہے نا اس کی آواز آتی ہے، قلم، مدرسۃ. اور اگر آپ ال ایڈ کر دیں معرفہ بنانے کے لیے تو پھر آپ تنوین نہیں بولتے، جیسے القلم، الکتاب، البنت. تو اسم کو دو طرح سے بولا جاتا ہے، یا تنوین کے ساتھ بولتے ہیں یا ال کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی قلم یا القلم. لیکن جب ایک اسم مضاف بنتا ہے تو نہ تنوین لیتا ہے نہ ہی ال لیتا ہے، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ نشانی ہے مضاف کی. آپ جب بھی دیکھیں ایک لفظ کو کہ نہ ال ہے اس پہ نہ ہی تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مضاف ہے. قلم، کتاب، طالب، مدرسۃ. شروع میں ال نہیں ہے، اینڈ پہ تنوین نہیں ہے، تو بس یہ مضاف کی نشانی ہے. واضح؟ یہ دو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. باقی پیش ویش ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، بس یہ ہے کہ تنوین نہیں ہوگی اور ال نہیں ہوگا. اور مضاف الیہ میں وہ بات ہے جو مومنہ نے بتائی تھی کہ مکسور ہے، یعنی اس کے اینڈ پہ کسرہ ہوتی ہے. یہاں آپ جتنے مضاف الیہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہے ہیں، الجامعتی، حامدن، الاولادی، المدرستی، محمودن، العربیتی، المدرسی. مضاف الیہ سب پہ زیر ہے اینڈ پہ، چاہے ایک زیر ہو یا دو ہو. اگر ال ہوگا تو ایک زیر ہوگی، ال نہیں ہے تو دو زیر ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن آئے گی زیر ہی. تو بس یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ کا خلاصہ ہے. اضافت ہے ایک چیز کو دوسرے سے نسبت دینا، جس کو نسبت دیں گے وہ مضاف ہے، جس کی طرف نسبت دیں گے وہ مضاف الیہ ہے. جو مضاف ہے وہ ال نہیں لے گا اور تنوین نہیں لے گا، اور مضاف الیہ کے اینڈ پہ زیر ہوگی. اب اس میں کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. نہیں سر. چلیں آگے اب ذرا مشق کر لیتے ہیں. یہی باتیں جو بھی میں نے کی ہیں اس کو دیکھ لیں.
یہ جو دو لفظ جن میں نسبت ہو ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور جس لفظ کو آپ نسبت دیتے ہیں وہ مضاف ہے، جس سے نسبت دیں گے مضاف الیہ۔ مضاف کا اصول یہ ہے کہ تنوین اور ال سے خالی ہوگا، نہ تنوین آئے گی نہ ال، اور مضاف الیہ کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف پہ اس کے کسرہ بولیں گے، زیر، جیسے قلم حامد، رسول اللہ، کتاب اللہ، دین اللہ، یہ ساری مرکب اضافی کے ایگزامپلز ہیں۔ اب ذرا ایکسرسائز کرتے ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ جی عارفہ آپ سب سے پہلے کیجئے، یہ حامد کا قلم ہے، کیسے کہیں گے؟ قلم حامد، حامد کا قلم ہوگا قلم حامد، ہاں، اور پورا جملہ کیا ہوگا؟ یہ حامد کا قلم ہے، هذا قلم حامد، ھذا قلم حامد، ٹھیک ہے۔ جی ہیرا، یہ لڑکوں کا اسکول ہے۔ اب پہلے ذرا اس کو کر لیں جو مرکب اضافی ہے نا، لڑکوں کا اسکول۔ ہیرا آپ کیجئے۔ اسکول کو ہم کہتے ہیں مدرسہ، اور لڑکوں کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ولد، ہاں، جمع میں کیا ہوگا؟ اولاد، اولاد، ٹھیک ہے۔ جی ہیرا اب بتائیے، لڑکوں کا اسکول۔ ہاذا، سر ایک سیکنڈ، پہلے صرف فریز کر لیں پھر جملہ کر لیں گے پورا۔ ہاذا اولاد مدرس سر میں بتاؤں؟ میں نہیں ایک منٹ انہیں کرنے دیجیے ابھی۔ مدرسہ، ہاں آپ ہاذا اولاد، اچھا دیکھیں، لڑکوں ٹھیک کا ہے۔ اسکول، اس کو ذرا اردو میں اگر سوچ لیں پہلے، اس میں مضاف کون سا لفظ ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ جی ہیرا، اسکول جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، سوری، اسکول مضاف ہے اور لڑکے جو ہیں وہ مضاف الیہ ہیں۔ لڑکے مضاف الیہ نا، لڑکوں کا، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو عربی میں پہلے کون سا لفظ آئے گا؟ پہلے مضاف بولیں گے کہ مضاف الیہ بولیں گے؟ مضاف، مضاف، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب پہلے مدرسہ آنا چاہیے، اولاد بعد میں آئے گا نا۔ ہاذا مدرسۃ اولاد، ہاں، مدرسۃ الاولادی، یہ ہے مدرسۃ الاولادی ہے کہ لڑکوں کا اسکول۔ اب مدرسہ کے لیے اشارہ آپ نے لانا ہے تو ھذا بولیں گے کہ ھذہ بولیں گے؟ ھذہ مدرسۃ الاولادی، ٹھیک ہے۔ جی میمونہ، یہ لڑکیوں کا کالج ہے، کالج ہوتا ہے کلیہ، اور لڑکیوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لڑکیوں کو ہم بنت، بنت سنگولر ہے، جمع ہوگی اس کی بنتان، ہاں بنتان تو دو ہوں گی نا، بنات، بنات، بنات۔ جی تو لڑکیوں کا کالج کیا ہوگا؟ حاضی کلیۃ البنات، ہاں، ھذہ کلیۃ البنات، ٹھیک ہے، کلیۃ البنات۔ محسن آپ کیجیے آگے۔ جی ٹیچر کا گھر استانی کا گھر نزدیک ہے، تو گھر کو ہم کیا کہتے ہیں محسن؟ بیت، بیت، اور استانی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ مدرسہ مدرسہ، یا بالکل ٹھیک ہے، معلمت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو استانی کا گھر کیا ہوگا؟ جی جی، بیت بیت المعلمت، بالکل ٹھیک ہے، بیت المعلمتی،
معلمہ مضاف الیہ ہے نا تو زیر کے ساتھ آئے گا. بیت المعلمتی. اب اپنے گھر کے بارے میں بتانا ہے کہ گھر نزدیک ہے یعنی قریب. تو عربی میں بھی قریب ہی بولیں گے. بیت المعلمتی قریب قریب. ٹھیک ہو گیا جی. مومنہ. جی سر. جی یہ قواعد کی کتاب ہے. قواعد کی کتاب کو کیا کہیں گے؟ سر کوائٹ کے لیے قواعد ہی ہوتا ہے, عربی لفظ بھی یہی ہے. اچھا. هذه الكتاب القواعد. کتاب القواعد. ٹھیک ہے, اب کتاب کے ساتھ دیکھیں حاضہ ہوگا کہ حاضی ہی ہوگا. اشارہ جو ہے کیا ہونا چاہیے, حاضہ کتاب کہ حاضی ہی کتاب. هذا الكتاب القواعد. حاضل یعنی ال آ رہا ہے کتاب پہ. هذا کتاب القواعد. ہاں اب ٹھیک ہے. حاضہ کتاب القواعد. کتاب القواعد. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے جی. جی صبا. طبیبہ کے بچے چھوٹے ہیں. اور اس کو ذرا پہلے کر لیں. طبیبہ کے بچے, بچے وہی اولاد ہوگا, طبیبہ طبیبہ ہی ہے. چلے زویا آپ کیجئے یہ. اولاد الطبیبہ. ٹھیک ہے. اولاد الطبیبتی صغیرہ. اولاد الطبیبتی صغیرون. ٹھیک ہے, جمع میں آئے گا صغیرون, یا صغیر کی جمع صغار بھی کرتے ہیں. تو اولاد الطبیبتی صغار, طبیبہ کے بچے چھوٹے ہیں. اولاد الطبیبتی صغار. صحیح ہو گیا. جمع کی وجہ سے صغار آیا ہے یا ویسے ہم صغار کا لفظ صغیرۃن نہیں آئے گا؟ صغیرتن تو سنگولر ہوگا نا, وہ تو ایک کوئی لڑکی ہو تو ہم کہیں گے. اولاد تو زیادہ ہے نا, جمع ہے. تو صغیر صغار کی جمع ہے. سوری یہ صغار جو ہے صغیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے, کی جمع ہے. ٹھیک ہے سر. جمع کی وجہ سے صغار بولا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو کلیئر, ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. مرکب اضافی ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے سے ہم اضافت یعنی نسبت دیتے ہیں. مضاف جسے نسبت دی, مضاف الیہ جس سے نسبت دی. مضاف ال اور تنوین نہیں لے گا, مضاف الیہ کے اینڈ پہ کسرہ ہوگی. اب ذرا یہ ایک ذکر ہے, اس میں بتائیے گا. عمر صاحب آپ بتائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس میں دیکھیں کہ کون سے دو لفظ ہیں جو آپس میں مضاف الیہ ہیں. بکلمات اللہ. زبردست. کلمات اللہ. تو کلماتی مضاف ہے نا, اسی لیے دیکھیں نہ ال ہے اس پہ نہ تنوین ہے. اور اللہ ہی مضاف الیہ, اسی لیے اس کے اینڈ پہ کسرہ آ رہی ہے. کلمات اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی باتیں بھی آ سکتی ہیں. بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ کے کلمات. صحیح ہوگا, زبردست. تو اعوذ یعنی میں پناہ لیتا ہوں, بکلمات اللہ اللہ کی کلمات کی, التامات جو مکمل ہیں, من شر ما خلق ہر اس چیز کی شر سے پناہ لیتا ہوں جو اس نے بنائی ہے. تو اب یہاں آپ کے پاس وہ مثال بھی آ گئی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مضاف جو ہے اس کی حرکت فکس نہیں ہے. مضاف پہ کسرہ بھی آ سکتی ہے, فتح. یہاں مضاف پہ زیر آ گئی ہے نا, کلمات اللہ. تو بس فکس کیا ہے کہ ال نہیں آئے گا, تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, حرکت اس کی بدل سکتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی, اگر جی, پچھلی سلائیڈ پہ جائیں, آپ نے جو 5-6 ہم نے ایکسرسائز کی ہیں, جی اس میں ہر ایک کے ساتھ جو اخیر میں جو اس کی حرکت ہے فرق ہے. حامدین آ گیا ہے, اولادی آ گیا ہے, بناتی آ گیا ہے, قریبن آ گیا ہے, صغارن آ گیا ہے. اس کے پیچھے ذرا کوئی جو بھی ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی جی جی, ان میں جو وجہ آ رہی ہے کہ آپ اصل میں فوکس کر رہے ہیں آخری لفظ پہ جملے کے, کہ یہاں حامدین الاولادی البناتی زیر کے ساتھ آ رہا ہے, القواعدی میں بھی زیر ہے, لیکن قریبن اور صغارن میں آخری لفظ پہ پیش ہے, ضمہ ہے. تو وجہ یہ ہے تبدیلی کی کہ یہ جملے
ان کا سٹرکچر مختلف ہے. مثلا یہاں دیکھیں جو یہ والا جملہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور پانچواں، یہ جو جملے ہیں ان کا آپس میں ایک ہی سٹائل ہے یا ان کا سٹرکچر سیم ہے. کیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاذا یعنی یہ، قلم قلم ہے، حامدن حامد کا. تو ان جملوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہاں ہاذا مبتدا ہے، ہاذا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. بتا میں کیا رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ قلم ہے، تو قلم خبر ہے. پھر میں بتا رہا ہوں کس کا قلم ہے، حامد کا، تو حامد مضاف الیہ ہے. یعنی ان جملوں کا سٹرکچر یہ ہوگا کہ ہاذا مبتدا آ گیا، قلم خبر ہے اور یہ خبر مضاف بھی بن رہی ہے اور حامد مضاف الیہ ہے. اسی طرح حاذی ہی مدرسۃ الاولاد میں حاذی مبتدا، مدرسہ خبر اور مضاف، الاولادی مضاف الیہ. حاذی ہی مبتدا، کلیہ خبر اور مضاف، البناتی مضاف الیہ. اور حاذا کتاب القواعد، حاذا مبتدا، کتاب خبر اور یہ مضاف بھی ہے، اور القواعدی مضاف الیہ. اب جو دو جملے مختلف آ رہے ہیں، ایک چوتھا اور ایک چھٹا، ان کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے. پہلے والے جملوں میں ہم دیکھ رہے تھے مضاف الیہ خبر کے ساتھ آ رہا تھا نا، خبر کی وضاحت کے لیے. ان دو جملوں میں خبر کے ساتھ نہیں آ رہا، بلکہ دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں استانی کا گھر نزدیک ہے، تو بیسیکلی اس جملے میں بات کر رہا ہوں گھر کے بارے میں. بیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ گھر کیا ہے، گھر کہاں ہے. تو بیت ہے میرا مبتدا. اچھا، گھر کے بارے میں میں نے خبر کیا دی ہے؟ خبر یہ دی ہے کہ وہ قریب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیت مبتدا ہے، قریب اس کی خبر ہے. یہ جو بیچ میں المدرسہ آ رہا ہے، یہ میں بیت کے بارے میں ایک یہ بتا رہا ہوں کہ وہ گھر کس کا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو بیت مبتدا، المدرستی مضاف الیہ اور قریب خبر. اسی طرح اولاد مبتدا، میں بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بچے کس کے ہیں؟ طبیبہ کے، تو طبیبہ مضاف الیہ. اور بچوں کے بارے میں میں نے خبر کیا دی ہے؟ بچے جو ہیں طبیبہ کے کیسے ہیں یا کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، تو صغار خبر ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، قریب صغار کے اینڈ پہ ضمہ اس لیے کہ وہ خبر ہیں، وہ مضاف الیہ نہیں ہے. باقی لفظوں میں اینڈ والے لفظ پہ باقی جملوں میں اس لیے زیر آئی ہے کہ وہ آخری لفظ مضاف الیہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ ایک سوال ہے کہ کیا بیت المدرسہ اگر ہم پڑھیں، خالی بیت المدرسہ پڑھیں تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے. یہ جی بیت مضاف ہوگا اور المدرستی مضاف الیہ ہوگا. لیکن جب یہ کسی جملے کا حصہ بنے گا تو جملے میں جو مضاف ہوتا ہے نا، وہ یعنی جملے کے اندر مبتدا یا خبر بھی بن رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں. وہ مضاف بھی ہے اور وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے یا خبر بھی. جیسے یہاں پہ قلم، مدرسہ، کلیہ، کتاب، یہ جملے کے لحاظ سے خبر ہیں اور مضاف بھی ہیں کہ آگے ان کا مضاف الیہ آ رہا ہے. اور یہ بیت اور اولاد مبتدا بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں کہ ان کا بعد میں ہم نے مضاف الیہ بھی لایا ہے، مدرس اور طبیبہ. ٹھیک ہے؟ یہ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا نا کہ موصوف جو ہوتا ہے اس کا ڈوئل رول ہے. موصوف جملے میں مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ادھر بھی جو مضاف ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے یا خبر بھی بن سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی اچھا، محسن صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا مضاف الیہ کا ہمیشہ معرفہ آئے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. مضاف الیہ معرفہ بھی آ سکتا ہے، نکرہ بھی آ سکتا ہے. وہ آپ کے جملے کی ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بس اس پہ زیر بولیں گے آخر میں. جیسے مضاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پہ ال نہ ہو، تنوین نہ ہو. حرکات ہم نے کہا فکس نہیں ہے، مضاف میں پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی، زیر بھی. اسی طرح مضاف الیہ کی پابندی یہ ہے کہ زیر آئے گی، پیش یا زبر نہیں آئے گا. باقی اس پہ ال آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی، یا معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے. مذکر لائیں، مؤنث لائیں، واحد ہے، جمع ہے، ہر طرح سے آ سکتا ہے. بس مضاف الیہ پہ زیر ہوگی اینڈ پہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی معروخ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیں مضاف مضاف الیہ کون سا لفظ ہے؟ یا سمپلی یہ دیکھیں نا، معروف آپ کی آواز نہیں آ رہی.
سمپلی یہ دیکھیں کہ کون سا وہ لفظ ہے جس میں ال اور تنوین نہیں آ رہی. بسم اللہ. اسم اللہ. ہاں اسم پہ دیکھ رہے ہیں نا، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کا لفظ ہے وہ کسرہ کے ساتھ آیا، تو اسم اللہ مضاف مضاف الیہ ہیں، یعنی اللہ کا نام. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی دیکھیں مضاف یہاں زیر کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا جی مبشر. مالکی جی سر. یوم الدین. یہاں دیکھیں جی کون سا لفظ مضاف ہے کون سا مضاف الیہ. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. تو قیامت کے دن کی طرف اسے دی جا رہی ہے نسبت، اور وہ مالک ہے، تو مالک جو ہے وہ مضاف ہے اور قیامت کا دن مضاف الیہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہاں پہ ڈبل اضافت ہے، جیسے آپ نے ترجمے میں بھی نوٹ کیا ہوگا، بدلے کے دن کا مالک. اردو میں بھی کا کے دو دفعہ آ رہا ہے نا، بدلے کے دن کا مالک، دو نسبتیں ہیں. تو مالک مضاف ہے، یوم مضاف الیہ ہے، دن کا مالک. اور پھر یوم مضاف بھی بن رہا ہے اور الدین مضاف الیہ، بدلے کا دن. ٹھیک ہے، تو مالکی مضاف ہے اس لیے ال اور تنوین نہیں لے رہا. یومی مضاف الیہ ہے اس لیے اس کا اینڈ پہ زیر ہے. اور یومی پھر مضاف بھی بن رہا ہے تو ال اور تنوین نہیں لے رہا، اور الدینی مضاف الیہ ہے تو زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو دو اضافتیں یا زیادہ بھی آ سکتی ہیں ایک جگہ. سر میم پہ پیش کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ کس پہ پیش نہیں ہے؟ میم پر. میم پر مالکی کے میم پہ کہ کاف پہ؟ یوما کو اچھا یومی کے اس پہ پوچھ رہی ہیں. یوم الدین ہے نا، تو یومی یوم مضاف الدین. الیہ ہے نا، اس لیے زیر لے رہا ہے. دن کا مالک تو یوم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو زیر لے گا نا. صحیح. ٹھیک ہے، چلیں جی اچھی بات ہے. یہ باقی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اسی پیٹرن پہ، اس کو آگے خود بھی آپ تلاش کیجئے مضاف مضاف الیہ کو اس میں.